كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو بغیر کسی مادے کے ابتدائی طور پر عدم سے وجود میں لانے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو فرشتوں کو اپنا پیغام رسان بنانے والا ہے، وہ جو پروں والی مخلوق ہے، دو دو تین تین اور چار چار پروں والے اس نے بنایا. یزید فی الخلق ما یشاء، وہ تخلیق میں اور وجود میں جس کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اور اپنی رحمت میں سے وہ لوگوں کے لیے جو کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعده، اور جو کچھ وہ روک لے اسے اس کے سوا کوئی چھوڑنے والا نہیں. وهو العزیز الحکیم، اور وہ غالب حکمت والا ہے. سورہ فاطر کی ابتدائی آیات ہے جس میں اللہ رب العزت والجلال نے تمام حمد کے اپنے ساتھ خاص ہونے کے ساتھ کلام شروع کیا، اور پھر اپنی صفات میں سے یہ ذکر کیا کہ وہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی مادے کے پیدا کرنے والا ہے. کچھ نہ تھا، کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تھا اور اس کے سوا کوئی بھی موجود نہ تھا. پھر اس نے تمام اشیاء کو جو ہمیں نظر آتی ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آتی سب کو اسی نے وجود بخشا. اور یہاں آسمانوں اور زمین کے بعد بطور خاص فرشتوں کا ذکر کیا گیا، اس لیے کہ انسانوں میں بہت سے ایسے گمراہ لوگ بھی ہوئے ہیں جو انہیں دیویاں اور دیوتا مانتے تھے، اللہ کے ساتھ ان کی بھی عبادت کرتے تھے. کچھ ایسے بھی کم عقل رہے کہ جنہوں نے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ معبود قرار دیتے تھے. تو اللہ نے یہاں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے ذکر کے بعد ساتھ ہی فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا، کہ فرشتے وہ دیویاں نہیں ہیں، وہ دیوتا نہیں ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، وہ رب نہیں ہیں، اور نہ معاذ اللہ کی بیٹیاں ہیں. جاعل الملائکۃ رسلا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مخلوق ہیں جو اللہ کا پیغام، اللہ کی پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. اور وہ جہاں بھی جاتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا کا معنی یہ ہے کہ انہیں پیغام رسانی کا فریضہ بھی اللہ رب العزت والجلال انہیں ان پر عائد کرتا ہے. اللہ کے فریضہ عائد کیے بغیر، اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر وہ آسمان سے زمین پر نہیں اتر سکتے، نہ کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ کوئی حرکت کرتے ہیں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین سے معلوم ہے کہ بہت محبت رکھتے تھے، دوستانہ ہو گیا تھا، محبت ہو گئی تھی، اور ان کے نہ آنے سے جیسے ایک دوست کی جدائی کا احساس ہوتا ہے، فراق کا احساس ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہہ ہی دیا کہ آپ جس قدر آتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ جبریل امین کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا، ما نتنزل الا بامر ربک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے رب کے امر کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، وہی ہمارے آگے پیچھے کی پوری خبر رکھتا ہے۔ تو وہ اللہ کی مخلوق ہیں، فرما بردار مخلوق ہیں، اور اللہ کی پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور اس کے پیغام میں کہیں فرما بردار بندوں کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے، فرما بردار بندوں کے لیے رحمت بھی ہوتی ہے، اور اسی کے پیغام میں کبھی اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے سزا بھی ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت والجلال، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، میرے بندوں کو بتا دوں کہ میں اللہ ہوں، بخشنے والا مہربان ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ساتھ ہی فرمایا نبئہم عن ضیف ابراہیم، اور ان کو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ یہاں مہمانوں کے بارے میں اس لیے بتایا کہ وہی مہمان وہ جو فرشتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ان کے بڑھاپے میں حضرت اسحاق اور اسحاق کے ذریعے سے یعقوب دوہری خوشخبری لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس عمر میں صرف بیٹا ہی نہیں، بیٹا جیسا جس کی آگے بھی اولاد ہوگی، اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کرے گا، جس سے آگے انبیاء کی نسل جس سے پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور فرمایا کہ ہم نے اسی کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی۔ تو ان کی طرف جو رحمت کا اور خوشخبری کا پیغام لے کر آئے وہ بھی فرشتے تھے، اور وہاں جب فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، فرمایا کہ جب ابراہیم کا خوف زیادہ رہا، پہلے تو خوف زیادہ ہو گئے تھے نا کہ مہمان کیسے ہیں، کھانا بھی نہیں کھا رہے، ہم نے ان کے لیے اتنا تکلف کیا، بشرا گھوم کر لے آئے تھے نا، وجاء بعجل حنیذ، اور وہاں یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کے آداب میں سے ہے کہ مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کہ آپ یعنی کیا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ ہاں مہمان کو بھی چاہیے کہ اگر اس نے کھانا نہیں ہے وہ پہلے سے بتا دے۔ مہمانی کے آداب میں سے ہے، جہاں میزبانی کے آداب میں سے ہے کہ مہمان سے پوچھے نہیں، وہیں مہمانی کے آداب میں سے بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرا ہو تو انہیں بتائے بغیر روزہ نہ رکھے، یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے تکلف کر کے کھانا تیار کریں اور صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو روزہ ہے۔ تو اگر ایسی بات ہو تو مہمان کو بھی بلا تکلف پہلے سے بتا دینا چاہیے۔ ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ خوف جاتا رہا تو پھر فرشتوں نے بتایا اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، کہ وہی جماعت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بشارت لے کر آئی ہے اسحاق جیسے بیٹے اور یعقوب جیسے پوتے کی، وہی جماعت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تختہ الٹنے کے لیے آئی۔ تو یہ پیغام لے کر آتے ہیں ہر قسم کا، جو رحمت کا پیغام ہے وہ بھی یہی لاتے ہیں والعیاذ باللہ، اور دوسرا پیغام بھی یہی لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
تعالیٰ کی وحی یہ بھی فرشتوں کے ذریعے سے ہی اترتی ہے، اور یہ پیغام گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام جو تقدیر پر مشتمل ہے وہ بھی، اور جو شریعت پر مشتمل ہے وہ بھی، ان سب کی تنفیذ کے لیے فرشتے ہی یعنی کام کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ، وہ پروں والے اللہ تعالیٰ نے جیسا جیسا بنایا، کسی کے 2 کسی کے 3 کسی کے 4 یزید فی الخلق ما یشاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے وجود میں بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا قد لمبا ہے، کسی کا وجود زیادہ ہے، اسے فخر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اسے اترانے کی بجائے اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ حدیث ہے اگرچہ یعنی سند کے اعتبار سے ایسی نہیں، لیکن صحابہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو جاتے دیکھا، وہ بونا تھا جسے ہم کہتے ہیں ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو چاہتا تو ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ تو کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے صحت دیا ہے، چوڑا چکلا سینہ دیا ہے، دراز قد عطا کیا ہے، اسے اتنا ہی چاہیے کہ اللہ کے حضور سر جھکا دے۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یہ اللہ کا، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اس کی دین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو تکبر کی وجہ سے دنیا میں سر اٹھا کے چلتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے وجود کو چیونٹیوں کا بنا دے، چیونٹیوں کی طرح ہوں گے، لوگ ان کو رونتے ہوئے گزر رہے ہوں گے، وہ جو دنیا میں سر اٹھاتے ہیں صرف اس وجہ سے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں۔ تو جس کے پاس جو کچھ ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، سب کا سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک اور منظر بیان فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے جو رحمت اللہ تعالیٰ ارسال فرما دے فرشتوں کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے، جہاں جہاں رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ جس رحمت کا دروازہ کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ، اور اگر کوئی چیز روک لے تو اسے اس کے سوا کوئی کھولنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد یعنی رکوع سے جب سر اٹھاتے تو وہاں کی دعاؤں میں ہے اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، سر اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں نا، معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ نے سن لی اس کی فریاد یا اس کی حمد یا اس کی دعا جس نے اللہ کی حمد کی۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے انسان کے لیے۔ رکوع سے سر اٹھانے کا مقام بہت بلند مقام ہے کہ اللہ کی تسبیح سبحان ربی العظیم کہنے کے بعد جب سر اٹھاتے ہیں تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر انسانوں کو بشارت دی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ اب یہ مقام ہے حمد کا، اسی لیے ہمیں تعلیم ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور یہ حمد کا ایسا مقام ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، صحیح میں ہے، ہمارے جب امام کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، فرشتے بھی کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تو جس کا یہ کلمہ ربنا لک الحمد فرشتوں کے ساتھ ہم آواز ہو جائے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جائے۔ تو اتنا بڑا یہ مقام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہم بہت کہتے ہیں اللہم لک الحمد۔ حمد کا یہ ایک خاص صیغہ ہے، اللہم لک الحمد من السماء، یا اللہ تیری اتنی حمد جس سے آسمان بن جائے، اتنی حمد جس سے زمین بن جائے،
اتنی حمد جس سے اس کے درمیان کا تلاوہ بڑھ جائے، اور اتنی حمد جو کہ اس کے بعد اور بھی جو چیز جو تو چاہتا ہے وہ بھی بڑھ جائے۔ اور پھر کیوں کہتے حق ما قال العبد، اے اللہ ایک بندہ جو سب سے سچی بات کہہ سکتا ہے، ایک بندہ جو سب سے سچی بات کہہ سکتا ہے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہی ہیں، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، جو بات سچی وہ آگے آ گئی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ جسے تو نہ دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمت اور کوشش کرنا، یعنی ہم جتنا بھی زور لگا لیں جب تک تجھے منظور نہیں ہوگا ہماری کوشش اور جد و جہد کچھ کام نہیں کر سکتی۔ اور جد کا ایک معنی دوسرا بھی ہے اور وہ بہت سمجھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں بڑا ستارے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے، ٹھیک، وہ یعنی مٹی کو بھی ہاتھ لگا دے تو سونا بن جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں یہ ہے فَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، جب تک تیری طرف سے منظوری نہ ہو یہ ستارہ اتارا کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ تیرا ہی بنایا ہوا ہے جس کو تو عطا کرتے ہیں۔ فَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، تو رحمت کا دروازہ دعا ہوتا ہے، آسمان سے میں اللہ برساتا ہے، زمین سے خزانے اللہ نکالتا ہے، کسی کے مال میں کسی کی تجارت میں برکت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، برکت ساری کی ساری اللہ کے نام میں ہے، اور اسی کے ساتھ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہاں تو اللہ کا حکم ہے کہ جس سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ نہ کھولے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ ساتھ ہی فرما دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، وہ غالب ہے، اس کا حکم چلتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ حکمت والا بھی ہے، اس کی قدرت اس کی حکمت کے تابع ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کہ اس لیے کہ عزیز یعنی غالب اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور حکیم بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ جن لوگوں کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ داتا ہے یا فلان ہے، کیا اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ عزیز بھی ہو اور وہ حکیم بھی ہو؟ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کا اور اپنے صفات کا حوالہ اسی لیے دیتا ہے کہ ہم میں توحید کا احساس اجاگر ہو، اور ہمارے دل و دماغ میں اور قلب و روح میں اللہ کی عظمت اور اس کی توحید کا تصور راسخ ہو جائے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔